حافظ حمداللہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. باقی باتیں ایک طرف, آپ سے وعدہ خلافی ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب نے آخر میں جو بات کی اس پر میں ایک بات کرتا ہوں. مولانا صاحب نے کہا کہ اگر امریکہ میں قرارداد آتی ہے عمران خان کے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں, تو ہم فوراً پاکستان کی پارلیمنٹ, قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے قرارداد پاس کرتے ہیں اس کے خلاف کہ یہ ہمارے امور میں مداخلت ہے. بالکل. ادھر تو آپ شیر بن جاتی ہے, حکومت شیر بن جاتی ہے, داڑے مارتی ہے. ایف اے ٹی ایف ہے ایک سنجیدہ تو میرے بات دیکھیں, ایف اے ٹی ایف سنجیدہ ایشو ہے. 2004 اور 2005 میں مشرف کے ساتھ بیٹھ کے 1860 کی ایکٹ کی ایک شق کا اضافہ ہوا جس کو شق نمبر 21 کہا جاتا ہے. ٹھیک. اس میں ایک ذیلی شق کا بھی اضافہ ہوا جو ذیلی شق 4 ہے. جو اعتراضات ایف اے ٹی ایف کے تھے, تو پھر یہ ایکٹ سامنے آیا, یہ جو شق نمبر 21 اور ذیلی تو اس کا جو دفعہ ہے 4. ٹھیک. اس میں اے ٹی ایف کی جتنی بھی شرائط, مثلا مدارس کی رجسٹریشن وہ تو پہلے بھی ہوتا رہا, اور اس کا حساب و کتاب, آڈٹ, بینک اکاؤنٹ, اس کا فلانا اس میں ایسی لٹریچر نہ ہو جس سے انتہا پسندی اور شدت پسندی پیدا ہو جاتی ہے, اس قسم کی درس اور تدریس نہ ہو, ایسی مواصلات, امور اور حرکات اور عملیات نہ ہو. یہ سب مان کے پھر اس کے بعد اسی 1860 کے ایکٹ کے تحت مدارس چلی آ رہی تھی 77 سال سے. پھر 2019 میں ایک معاہدہ ہوا, سفید کاغذ پر صرف ایک یادداشت تھی, وہ بھی اسی تنظیمات مدارس نے جس کی بات مولانا صاحب کر رہے ہیں یا تنظیمات مدارس بات کر رہے ہیں, اسی جو آپ نے بات کی کہ وزارت تعلیم, یہ سارے مان لی, لیکن کچھ شرائط دینی مدارس کی تھی. وہ یہ کہ ہمیں رجسٹریشن دینا چاہیے, رجسٹریشن ہمارا بند ہے, بینک اکاؤنٹ کھولنے چاہیے, انہوں نے کہا, حکومت نے کہا ٹھیک ہے, بیرون ملک سے غیر ملکی طلباء جو آتے ہیں ان کے ویزے ملنی چاہیے, فلان ہونا چاہیے, لیکن حکومت نے ان تمام امور میں ایک ہی وعدہ بھی نہیں نبھایا, ایک بھی وعدہ نہیں نبھایا. تنظیمات وعدہ کر لیا تھا, it was decided. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ پلس حکومت نے یہ زیادتی کی کہ اس وفاق المدارس اور تنظیمات مدارس کے مقابلے میں ایک الگ دکان کھول دی تنظیمات مدارس کے نام سے. ٹھیک. اس کا رجسٹر کروایا جیسے وفاق المدارس ہے, فلانا ہے. کس مقصد کے لیے؟ تاکہ علماء کو علماء سے لڑوائے. کس مقصد کے لیے؟ تاکہ تصادم اور ٹکراؤ آ جائے مدارس کا مدارس کے ساتھ. ایک ہی گروپ کی ہیجمنی ہوگی یا ان کا پورا ایک اختیار ہوگا, وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی تو سوال اٹھے. میری بات تو سنیے نا, میں حکومت کی ارادوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جب میں نے معاہدہ کیا 2019 میں, اگر 2005 میں ہوا تو بھی ہم چلے آ رہے تھے. اگر 77 سے پہلے کی بات کرتے ہیں, 47 اور 48 1947 سے بھی ہم 1860 کے تحت چلے آ رہے ہیں. جب آپ نے 2019 میں معاہدہ کیا اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ تھے, لیکن آپ نے 2019 سے لے کر آج تک وہ کون سا شرط ہے جس کو آپ نے تسلیم کر لیا اور اس پر عمل کیا, بلکہ آپ نے معاہدہ توڑ ڈالا. پھر 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی, پھر یہی بل آیا جو ابھی 24ویں آئینی ترمیم کے ساتھ پاس ہوا, یہی بل, اس کو روک دیا گیا. خواندگی بھی ہوئی 1-2, پھر روک دیا گیا. پھر جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی, اس میں پیپلز پارٹی کو, بلاول اور اسف علی زرداری صاحب دونوں کو کراچی میں, پھر جاتی عمرہ میں بلاول صاحب بھی, اسف صاحب بھی, اور میاں بڑے میاں اور چھوٹے میاں, یہ سارے, پھر تمام پارٹیوں کے لائر قانونی ماہرین بیٹھ کے, پھر حکومت کی طرف سے یہ قانونی مسودہ 1860 ایکٹ کے تحت مسودہ پیش کیا. حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا, پاس ہوا دونوں ایوانوں سے. کیا اس وقت آپ کو ایف اے ٹی ایف کے اعتراضات یاد نہیں تھے؟ اس وقت آپ نے کیوں نہیں اٹھائے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ بدنیتی پر مشتمل ہے. اور جہاں تک آپ ایف اے ٹی ایف کی بات کرتے ہیں, وہ ایف اے ٹی ایف کی باتیں تو 1860 ایکٹ کے تحت بھی ہے. آپ نے ادھر بات کی ابتدائیے میں فائن آرٹ کا اور ڈانس کا اور پتہ نہیں کس چیز کی. آپ مجھے بتائیں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آرٹس ہے یا ڈانس ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تعلیم ہے نا, آرٹس ہے, تعلیم ہے نا, تعلیمی ادارہ ہے. اس میں تو ڈرامہ بھی نہیں ہے, ڈانس بھی نہیں ہے, فائن آرٹ بھی نہیں ہے, وہ تعلیمی ادارہ ہے جیسے قائد اعظم یونیورسٹی. جی. اور بیکن سکولز کیا ہے؟
کراچی میں بھی ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کیا یہ تعلیمی ادارے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل سٹی سکولز کیا یہ تعلیمی ادارے نہیں ہے؟ تعلیمی ادارے ہے. یا غزالی سکولز یہ تعلیمی ادارے ہے. یہ تمام تعلیمی ادارے اسی 1860 ایکٹ کے تحت چلی آ رہی ہے، تو ادھر کیوں اعتراض نہیں؟ ٹھیک ہے، کوشچن ہے سو ڈاکٹر شجرا 26ویں ترمیم کے وقت کیا جے یو آئی ایف کے ساتھ ڈیل کی گئی تھی؟ اور ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ بات ہوئی تھی، سو دین واٹ ہیپنڈ؟ دیکھیے اس میں نا کچھ قانونی پیچیدگیاں آئیں جس کی وجہ سے کہ اس کو ریویو کرنا پڑ گیا. میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر اس کو پہلے اچھے طریقے سے دیکھ لیا جاتا اور صحیح طریقے سے ڈسکشن ہو جاتی، اور اگر کوئی چیزیں ایسی تھی تو ان کے اوپر اسی وقت قابو پا لینا چاہیے تھا اور ان کو اسی وقت کلیئر کر دینا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اور لیکن ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ مولانا ایک بہت زیرک سیاستدان ہیں، بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو وہ جمہوری طریقہ ہی اپنائیں گے جو کہ انہوں نے اپنایا بھی. بٹ the question is ڈاکٹر شجرا کہ جمہوریت تو یہ بھی ہے کہ جو وعدہ کریں وہ پورا کریں. obviously یہ وہ باتیں تھی جو اس وقت پارلیمنٹ سے پاس کیا ہے، پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا. سو یہ اس وقت جمہوری تقاضا تو یہ تھا، اس وقت بات ہوتی. اب تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے، کیونکہ اس وقت ضرورت تھی مولانا فضل الرحمان کی، ان کو منانے کے لیے بل پاس کروا لیا، بعد میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پہ ہمیں اعتراض ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں اس چیز کو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ اگر اور زیادہ پارلیمنٹ میں بات چیت ہو جاتی، زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو جاتی، تو شاید یہاں تک بات نہ آتی. لیکن پھر بھی یہ ہوا کہ اس میں کوئی بدنیتی نہیں شامل. اس میں صرف یہ ہے کہ کچھ قانونی پیچیدگیاں ایسی آئیں جو کہ اب آڑے آ گئی، جن کی وجہ سے کہ تھوڑا سا اس میں مسئلہ پڑا، لیکن اس کے اوپر مولانا سے بات چیت چل رہی ہے. اور جو مولانا نے تو آج یہ کہا ہے کہ ایوان کے بجائے میدان میں فیصلے ہوں گے اگر نہیں بات مانی جاتی. دیکھیں مولانا کی جو بھی باتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک وہ باتیں ہیں، اور ہم ان کو ماننے کے لیے اور ساری چیزوں کو کسی نہ کسی صحیح طرف لے جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اسی لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ مولانا بھی اور ہم بھی، کیونکہ ایک لچک سیاست میں ہمیشہ لچک رہتی ہے، اور لچک کے ساتھ ہی باتیں کسی نہ کسی انجام تک پہنچتی ہیں، کسی نہ کسی حتمی اپنی کسی صورت تک پہنچتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ مولانا بھی وہ لچک دکھائیں گے، اور حکومت بھی یہ کوشش کرے گی کہ جتنی بھی مولانا کی باتیں مانی جا سکیں وہ مانی جائیں، اور جو اس میں کچھ تھوڑی بہت پیچیدگیاں ان کو دور کیا جائے اور اسموتھ آؤٹ کیا جائے. رائٹ. سو عمر ڈار صاحب، مدارس رجسٹریشن بل پر پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ کیا آپ جے یو آئی ایف کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ آپ نے ماضی میں آپ کی جماعت نے ہی رجسٹریشن کا موجودہ نظام بنایا تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ نے اعتراضات کیے وہ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو فریحہ میں آپ کو گزارش کروں کہ ابھی جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں جو مولانا صاحب کا موقف ہے کہ یہ تو ایک بات حقیقت ہے کہ جب آپ نے ایک بل جو ہے وہ باقاعدہ حکومت نے خود پاس کروایا ہے پارلیمنٹ سے، تو پھر اب اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو وعدہ خلافی کی جا رہی ہے وہ تو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب بات ہے. اور مولانا صاحب نے بھی درست بات کی ہے جو انہوں نے کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے لیے امریکہ سے کوئی آواز اٹھ جاتی ہے یا تحریک انصاف کے لیے کوئی آواز امریکہ سے اٹھ جاتی ہے، تو اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک ساورن کنٹری ہے، ہمارے اپنے معاملات ہیں. اور اگر یہ ان کے مدارس کا معاملہ ہے تو وہاں اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو وہاں سے. اگر جے یو آئی ایف سڑکوں پر آتی ہے اس مقصد پر، آپ سپورٹ کریں گے ان کو، اور یا آپ ریکمینڈ کریں گے پی ٹی آئی کو کہ سپورٹ کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، ہمارے اور جے یو آئی کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور ہم ایک چاہتے ہیں کہ جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، وہ سب ایک پیج پہ جو ہے وہ اکٹھی ہوں. وہ تو حکومت سے بھی چل رہے ہیں آپ کے مذاکرات، ہر طرف چل رہے ہیں. نہیں، ہم دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں، ایک عرض کروں، ہم نے ایک جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے جو ہماری طرف سے بنائی گئی ہے، اس میں ہماری یہ کوشش ہے، اور یہ پہلے دن سے یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور ہاں یہ ضرور ہے اس میں ڈیلے ہوا ہے
کہ ہم تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں وہ ہم سب اکٹھے مل کر چلیں. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ قانون سازی بھی ہو رہی تھی تب بھی ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب سے میل ملاقاتوں کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری تھا, تب بھی ہمارے ان کے ساتھ بڑے مذاکرات چل رہے تھے.